بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے کلاس 8 اور اس کا جو لیکچر نمبر ہے وہ ہے ہمارے پاس 3۔ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر ایک سبق پڑھا تھا جو کہ عمر بن عبدالعزیز کی ذات پہ تھا۔ آج ان کی مشق ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ہم ان کی مشق کریں گے اور دیکھیں گے ان میں سے کون کون سے سوال ہیں جو ہمیں آج کرنے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، آج ہمارے پاس سبق عمر بن عبدالعزیز کی مشق ہے۔ اس میں سے چند ایک سوال ہیں جو میں نے آج حل کروانے ہیں آپ کو۔ اس میں سے چند ایک سوال ایسے بھی ہیں جو آپ نے اپنی مشق میں خود حل کرنے ہیں، جس میں کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs ہوں گے، وہ آپ نے خود کر لینے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو سوال ہیں ان کے جوابات یہاں پہ میں نے حل کر دیے ہیں۔ تو آئیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے مشقی سوالات، مراد مختصر جوابات جو ہیں سوالات کے انہیں دیکھنے لگے ہیں۔ تو آپ کی مشق میں جو پہلا سوال ہمارے پاس بنتا ہے وہ ہے شر کی مثالیں کس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہم نے اپنے الفاظ معنی میں یہ لفظ پڑھا تھا شر، اور اس کا جو الٹ ہے وہ ہے خیر۔ یعنی خیر کہتے ہیں اچھائی کو، بھلائی کو، اور شر کہتے ہیں لڑائی، جھگڑا، انتشار، تنزلی۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہوگا، شر کی مثالیں اس لیے محفوظ کی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں، بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یعنی کہ شر کی مثالیں اس لیے آج بھی موجود ہیں اور انہیں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ کے، پڑھ کے، سن کے ان سے نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں۔ جی تو عزیز طلباء، چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید سوالات حل کرتے ہیں۔ جی اس وقت ہمارے پاس سوال نمبر 2 موجود ہے۔ خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دیگر مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان 4 خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ تاریخ اسلام میں اس عرصہ خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ جو لیکچر ہوا ہے اس میں الفاظ معنی کیے تھے، اور یہ لفظ راشدہ کے معنی بھی ہم نے کیے تھے۔ یعنی راشد کی تانیث، یعنی راشد کی مؤنث جو ہے وہ راشدہ ہے، یعنی خلافت۔ تو یعنی کہ حضور کے بعد 4 لوگ ایسے صحابہ میں سے موجود ہیں جن کے دور کو ہم یہ کہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کا دور ہے۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آ جاتا ہے 3۔ عمر ثانی کا لقب کس کو دیا گیا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ ثانی کیا ہے۔ اس کے معنی بھی ہم نے کر لیے ہوئے ہیں، بہت سے بچے جانتے بھی ہوں گے۔ ثانی کہتے ہیں دوسرا، یعنی دوسرا عمر۔ کون سے ہیں، ان کی شخصیت کون سی ہے، ہم نے پورا سبق پڑھا ہے۔ اس کے بعد اس سوال کا جواب پڑھ لیتے ہیں۔ عمر ثانی کا لقب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کو دیا گیا ہے۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے 4۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کس طرح کے زندگی بسر کر رہے تھے؟ تو اس سوال کا جواب
اگلے بورڈ پہ موجود ہے، تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر. جی جواب ہے خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رحم اللہ بھی بنو امیہ کے شہزادوں روسا امرا کی طرح، روسا امرا، روسا رئیس کی جمع، رئیس کہتے ہیں امیر طبقہ، امیر لوگ، تو ان کی جمع رئیس کی ہو جائے گی روسا. روسا امرا کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزار رہے تھے یا گزارتے تھے، جو لباس ایک بار زیب تن یعنی پہن لیا کرتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے. یعنی کہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا، جس طرح بنو امیہ کے بہت سے امیر جو خاندان تھے، جو بڑے امراء لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو جاگیر میں بہت سی زمینیں دی جاتی تھیں، اور پھر وہ جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے تو دوبارہ اسے پہننا کسر شان یعنی اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. تو اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی انداز تھا. ایک بار پہنا ہے لباس، دوبارہ پھر مناسب نہیں سمجھا کہ اسے زیب تن کر لیا جائے. جی اس کے بعد سوال نمبر 5 موجود ہے. احکام الہیہ کو کون سا شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ جواب ہے احکام الہیہ کو دوسروں پر وہی شخص لاگو کر سکتا ہے جو خود اپنے اوپر ان کو لاگو کرتا ہو. لاگو کرنا، نافذ کرنا، یعنی کہ جو شخص کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور کچھ اسلامک قوانین ان کو دینا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ عمل کریں، تو اس سے پہلے اسے خود اپنے آپ پہ یہ چیز آزمانی ہوگی اور اس پہ خود عمل کرنا ہوگا. پھر جا کے ایسا ہوگا کہ اس کی بات میں اثر ہوگا، تاثیر ہوگی، اور سننے والے بھی اسی کی طرح عمل کرنے لگ جائیں گے. جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے آپ کی کتاب پہ. جو آپ کی کتاب پہ مشق میں سوال موجود ہے وہ ہے چوتھا، الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں. یعنی کہ میں نے یہ الفاظ لکھ دیے ہیں جو کالے رنگ میں لکھے ہوئے ہیں، یہ الفاظ ہیں، یہ نیچے متضاد ہیں، الٹ ہیں. متضاد کا مطلب ہے الٹ، خلاف. تو اگر ہم گمراہی کہتے ہیں، لفظ کو دیکھتے ہیں، گمراہی کہتے ہیں راہ سے بھٹک گیا. تو اگر ہم گمراہی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لفظ ہے پہلا. تو یہاں پہ دیکھیے گا اس کا الٹ ہوگا مختصر نہیں، شر، اجلا، ہدایت. یہ دیکھیے گا اس کا مطلب ہے بھٹک گیا، راستے سے بھٹک گیا. یہاں پہ ہدایت ہے، ہدایت کا مطلب ہے جو صحیح راہ پہ آ جائے. ایک ہے راہ سے ہٹ گیا، ایک ہے راہ پہ آ گیا. یہ ہے راہ سے ہٹا ہوا، یہ ہے راہ پہ آ جانے والا. یہ حق سے دور ہے، یہ حق کو حاصل کر رہا ہے. تو یہاں پہ دونوں الٹ ہیں، تو ہم نے ان دونوں کے اوپر ایک ایک لکھ دیا. جی اس کے بعد عدل لفظ ہے، اس کے اوپر ہم 2 لکھ دیتے ہیں اور نیچے جا کے اس کا الٹ دیکھیں گے. عدل، عدل آپ کو پتا ہے کہ 2 چیزوں کے اندر میانہ روی کرنا، 2 چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا الٹ کیا ہوگا. مختصر، شر، اجلا، ہدایت، جھوٹ، ظلم. تو یہ جو ظلم ہے یہ الٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ انصاف کیا جا رہا ہے، یہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آ گیا تیسرا، یہ والا خیر. ہم نے لفظ پہلے بھی پڑھا ہے، خیر کہتے ہیں بھلائی کو، نیکی کو، اچھائی کو. اب ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا لفظ اس سے ملتا ہے جو الٹ شکل میں ہے. خیر، مختصر، شر، اجلا. شر، جی یہاں پہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے شر، یہ یہاں پہ ہمیں ملا. خیر بھلائی، شر
تنزلی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد۔ اس کے بعد لفظ پڑھتے ہیں سچائی۔ سچائی مراد سچا۔ ان میں سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے پاس یہ لفظ اس سے الٹ ہے، یہ سچا ہے تو یہ جھوٹا ہے، تو یہاں پہ 4 نمبر ہم اس کے اوپر لکھ دیں گے جی۔ اس کے بعد لفظ آگے ہمارے پاس ابدی، ایک ہوتا ہے دائمی، ایک ہوتا ہے ابدی۔ یہاں پہ یہ ہے 5واں لفظ ہمارے پاس، اس کا الٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ابدی وہ ہے جو جس کی حد میعاد نہ ہو، یعنی کہ وہ بڑا طویل ہو، اس کی کہیں پہ حد مقرر نہ ہو، اسے کہتے ہیں ابدی۔ اس کا الٹ ہے یہاں پہ مختصر، یعنی کہ ختم ہو جانے والا، ایک خاص وقت پہ مدت پہ جا کے ختم ہو جانے والا جو لفظ ہے وہ مختصر ہے، اور ہمیشہ رہنے والا ابدی جی۔ اس کے بعد لفظ آ گیا ہمارے پاس میلا، یہ ہے 6واں لفظ۔ میلا آپ کو پتا ہے گندا، گرد و غبار والا۔ اس کا الٹ ہوگا، ایک ہی لفظ بچا، اجلا، یعنی نکھرا ہوا، جس کا رنگ نکھرا ہو، جو صاف ستھرا ہو۔ عزیز طلباء، 4تھا سوال ہم نے حل کر لیا جو کہ متضاد الفاظ پہ تھا، یعنی الفاظ کے الٹ کرنے تھے، ہم نے وہ کر لیے۔ اب مزید سوال موجود ہیں اگلے بورڈ پر، تو آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر جی۔ ابھی ہمارے پاس سوال ہے درج ذیل الفاظ کے جمع لکھیں۔ الفاظ کو جمع کرنا ہے، ایک لفظ ہوگا جو واحد کی شکل میں ہوگا، ہم نے اس کو جمع کی شکل میں کر دینا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس شک، شکوک۔ مثال امثال، صفت صفات، عمل اعمال، خلیفہ خلفہ، خدمت خدمات، امتیاز امتیازات، غلطی اغلاط۔ اس لفظ کو عزیز طلباء اس طرح سے پڑھیے گا، غلطی، یعنی کہ کچھ لوگ اس کو غلطی پڑھتے ہیں، غلطی، لہٰذا ایسا نہیں ہے، غلطی ہے، یعنی کہ آپ نے غین اور لام کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، غلطی ہے یہ لفظ جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ ہم نے عزیز طلباء ایک گزشتہ لیکچر کیا تھا جس کے اندر ہم نے سابقوں پہ بات کی تھی، تو ہمیں اگر یاد ہو کہ ایک لفظ جو پہلے موجود ہے ہمارے پاس، ہم اس سے پہلے ایک حرف یا لفظ لگاتے ہیں، اور وہ پورا لفظ جو پہلے موجود تھا وہ پہلے سے بدل جاتا ہے، اس کے معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس پہلا لفظ موجود ہے خوش، ہم، بے، نا۔ ہم نے ان کے بعد کوئی لفظ لگا دینا ہے، ہمارے پاس یہ موجود ہیں سابقے، ہم اس سے بعد میں کوئی لفظ لگاتے جائیں گے اور ایک نیا لفظ تخلیق ہوتا جائے گا۔ تو میں نے کچھ لگائے ہوئے ہیں، دیکھیے گا۔ خوش تو خوش اخلاق، خوش تو خوش پوش یعنی اچھے لباس والا، خوش شکل یعنی خوبصورت اچھی شکل والا۔ اس کے بعد ہم جماعت، ہم شکل، ہم ذات۔ بے وقوف، بے زر، بے وجہ۔ نالائق، ناسمجھ، ناواقف۔ جی عزیز طلباء، آج کا جو سبق ہمارے پاس تھا عمر بن عبدالعزیز، اس کی ہم نے مشق کر لی۔ اس کے علاوہ جو 1-2 اور سوالات موجود ہیں آپ کی مشق میں، وہ میں نے اس لیے نہیں کروائے کہ وہ آپ کے لیے بڑے آسان ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی مشق آپ گھر میں بیٹھ کے خود سے ایک بار کر لیں، اور کتاب میں سے
جو سبق موجود ہے عمر بن عبدالعزیز اس کو پھر سے ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ تو عزیز طلباء، پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔